مرزے کی طرف ہی کیوں آئے؟ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اگر آنا ہی تھا، بہت سارے اور بھی لوگ ہیں مختلف پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کیا سوچ کے آئے؟ بس ہر کام کی ایک کوئی نہ کوئی وجہ تو بنتی ہے ظاہری. جی وہیں ملتان زکریہ یونیورسٹی میں ایک طالب علم تھا، تو وہ کچھ خراب ہوا. اس کو کوئی دوست میرے پاس لے کر آئے مدرسے میں ہی، باب العلوم میں. جی تو میں نے اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ کوئی انجینئر ہے محمد علی مرزا، اس کو میں سنتا ہوں اور وہ بڑے دلائل دیتے ہیں. اچھا. تو میں نے کہا بھی اس کی ویڈیو مجھے ڈاؤن لوڈ کر کے دو، میں سنتا ہوں اس کو. تو اس نے ایک ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے دی. میں نے دیکھا تو اس میں تو جگہ جگہ خیانتیں، کہیں جھوٹ، کہیں خیانتیں اور اپنے ہی اصول کی خلاف ورزی. ایک جگہ یعنی تضاد بیانی بہت زیادہ نظر آئی مجھے. پھر میں نے اس کو بٹھا کر یہ ساری چیزیں دکھائیں، کلیئر کیا آپ نے. ہاں جی. اس کو پھر سمجھ آ گئی. پھر اس سے پھر کچھ دل میں خیال ہے کہ اس حوالے سے کام کرنا چاہیے، تو تھوڑا تھوڑا کام شروع کر دیا. تقریباً میرے خیال میں 2020 سے کام شروع کیا تھا، جب مرزا کو 10 سال ہو چکے تھے کام کرتے ہوئے. مرزا نے 2010 سے کام شروع کیا ہے ویڈیوز بنانے کا، میں نے 2020 سے شروع کیا تھا. صحیح. کیا سوچ کے یہ ویڈیوز بنا رہا ہے؟ کیا سوچ کے یہ انتشار پیدا کر رہا ہے؟ کوئی آئیڈیا آپ دینا چاہیں عوام الناس کو کہ اس کے مائنڈ میں چل کیا رہا ہے؟ کیوں اس طرح رد و بدل کر رہا ہے؟ قرآن کے اندر غلطیاں، قرآن اس کو پڑھنا نہیں آتا. جی جی. قرآن کے اندر غلطی کی گنجائش نہیں ہے، قرآن اس نے پڑھا نہیں ہے اور بیٹھ کے یہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے. دیکھیں غلطی پڑھتے ہوئے ہو جاتی ہے. جی. غلطی ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے غلطی مجھ سے بھی ہو جاتی ہے. جی. عام آدمی سے تو ظاہر ہو سکتی ہے، غلطی ہو بھی جاتی ہے. لیکن مرزے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے متعلق بڑے بڑے دعوے کرتا ہے. جی. مانتا بھی نہیں ہے. 2 سال کا کورس جو مدارس میں ہوتا ہے میں نے 1.5 گھنٹے میں کرا دیا. علماء کو تو پڑھنا نہیں آتا، یہ فلاں غلطی کرتا ہے، فلاں کی تجوید ٹھیک نہیں، امام کعبہ کی تجوید ٹھیک نہیں، وہ عین اس کی صحیح نہیں ہے. تو یعنی اس طرح کی باتیں کرنا اور اپنا یہ حال کہ دیکھ کر اتنی واضح غلطیاں کرنا، حروف کی تبدیلی کر دینا، حروف کی اضافہ کر دینا، کمی کر دینا، تو اس طرح کی غلطیاں کرنا. تو ایسا بندہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرے پھر اتنی موٹی موٹی غلطیاں دیکھ کر پڑھتے ہوئے کرے، یہ واقعی عجیب بات ہے اور یہ عیب کی بات ہے. ویسے اگر یہ دعوے نہ کرتا تو یہ اتنا بڑا کوئی عیب نہیں ہے، ہو جاتی ہے انسان ہے، آخر غلطی ہو جاتی ہے. جان بوجھ کے اس طرح غلط پڑھ رہا ہے اور جان بوجھ کے، کیونکہ میں اس کو جان بوجھ کے کہوں گا کیونکہ ایک سوشل میڈیا کا کام ہے اور سوشل میڈیا پہ کام ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اکیلے بیٹھ کے کر رہے ہو کہ پتہ نہیں چلا بائی مسٹیک اپلوڈ ہو گئی ویڈیو. نہیں، اب قرآن کلاس اس کی ہے، قرآن کلاس ہفتے میں 1 دن ہوتی ہے، تو ظاہر ہے پورا ہفتہ اس کی تیاری کرتے ہیں. قرآن کلاس میں کتنی آیات پڑھنی ہوتی ہیں؟ 2-3 پڑھتا ہے، رکوع پڑھنا ہوتا ہے، وہ بھی 8-10 آیات کر لو یا ایسے کچھ زیادہ. تو اس میں اتنی یعنی واضح غلطیاں. میں نے ایک کلپ بنایا تھا جس میں 60 غلطیاں میں نے جمع کی تھیں، بالکل جو واضح غلطیاں. جی. اور وہ دیکھ کر یہ تو 60 غلطیاں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری میرے پاس موجود ہیں. تو وہ صرف نمونے کے طور پر دکھانے کے لیے میں نے اس کے دعوے بھی دکھائے ہیں کہ دعوے کتنے بڑے بڑے کر رہے ہیں، پھر اپنا حال اس کا کیا ہے، اور علماء پر طنز کیچڑ اچھالنا کہ ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، ان کی تجوید ٹھیک نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈالنے کے بعد اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہوگا. یا اس مرزا خود کہتا ہے، ایک نہیں کئی ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں کہ ویڈیو ریکارڈ کر کے میں اس کو اچھی طرح چیک کرتا ہوں. کیا چیک کرو؟ ایک جگہ یہ اس نے کہا کہ ہماری پوری ٹیم بیٹھ کر چیک کرتی ہے. چیک کرنے کے بعد جہاں کوئی غلط چیز ہوتی ہے ہم اس کو کاٹتے ہیں، ڈیلیٹ کرتے ہیں، پھر اپلوڈ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اور اس نے کہا بھی ہے کہ میں اپنی ویڈیو کی ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں. ہم نے اب ذمہ داری اس نے قبول کی ہے، جبکہ اس کی ویڈیوز کے اندر جو کچھ حال ہوا پڑا ہے، اتنے جھوٹ ہیں، انبیاء علیہ السلام کے متعلق بے ادبی، قرآن کریم پر جھوٹ ہے، کفریہ کلمات تک موجود ہیں اس کی ویڈیوز میں، اور حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی، صحابہ کرام پر جھوٹے الزامات اور دیگر علماء پر، اولیاء پر جھوٹے الزامات. تو یہ کس طرح یہ چیک کرتے ہیں؟ یعنی اس کا تو دعویٰ ہے نا، اب یہ تو ذمہ دار ہے نا. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ویڈیو کا نام ہے پبلک سیشن نمبر 130. تو اس میں ایک اپنے فل ٹکا کے جو ہے نا اس کا جو میں اس کا، چلو میں وقت بھی بتا دیتا ہوں آپ کو.
اللہ اکبر. ہاں جی. تاکہ یہ جو اکثر کہتے رہتے ہیں نا کہ یہ ویڈیو کلپ کاٹتے ہیں درمیان سے بات کاٹتے ہیں. پبلک سیشن نمبر 130 ہے, اس میں 2 گھنٹے 30 منٹ 45 سیکنڈ یہ اس کی ویڈیو ہے. اس وقت پر اس نے ایک جملہ بولا ہے آدم علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اس آیت پر بات کرتے ہوئے عیسائیوں کو, جو قرآن کریم نے عیسائیوں کی تردید کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جو خدا اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنائے ہوئے ہیں, بنیاد یہ بناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں. تو کہتے ہیں کہ قرآن کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی مثال دی قرآن کریم نے. آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کا تو باپ بھی نہیں تھا, ان کی ماں بھی نہیں تھی, تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیوں نہیں بناتے؟ یہ بات یہ چل رہی ہے. اچھا, یہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں, آدم علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ تو لم یلد ولم یولد والا ہے. لا حول ولا قوت. آدم علیہ السلام کو لم یلد ولم یولد کہنا یہ خالصتاً کفریہ جملہ ہے, بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ایسے ہی. لم یلد پہلا حصہ لے لیں, لم یلد کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اولاد کوئی نہیں ہے. جی, یہ کفریہ جملہ ہے, کفریہ عقیدہ ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد قطعی اور بدیہی چیز ہے. میں نے کہا اگر آدم علیہ السلام لم یلد ہیں تو پھر مرزا کس کی اولاد ہے؟ وہ تو لم یلد ہے. پھر اتنا بڑا جو بنا ہوا ہے مفسر اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتا ہے کہ پچھلے 1200 سال میں میرے جیسا بندہ نہیں آیا. اس اللہ کے بندے کو لم یلد ولم یولد کا معنی نہیں آتا. کہتے ہیں لم یلد ولم یولد کہہ کر آگے کہتے ہیں کہ نہ ان کی ماں ہے نہ باپ ہے, نہ باپ ہے. تو لم یلد ولم یولد کا یہ معنی تو نہیں ہے. جس کو سورہ اخلاص کا ترجمہ نہیں آتا وہ مفسر بنا ہوا ہے.